السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریشہ پارٹ 24۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے لڑکی؟ تمہیں سکون نہیں ملتا کیا؟ جہاں بھی خداش کو دیکھا وہیں ان کے پیچھے لگ گئی۔ کیا تم چاہتی ہو میں تمہارا سر پھاڑ دوں؟ وہ راہداری سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک دیشم اس کے سامنے آ گئی۔ پہلے تو دیدم گھبرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکی تھی، پھر ٹھنڈی آہ بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ اف، ڈرا دیا نا تم نے مجھے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ دیکھو دیشم، میں تمہارے شوہر پر کوئی نظر نہیں ہے، میری تمہارے شوہر پر کوئی نظر نہیں ہے، لیکن اب اگر کوئی مجھ سے اچھے سے بات کرے گا تو میں اسے اچھے سے ہی جواب دوں گی نا۔ تمہاری طرح منہ پھاڑ تو نہیں ہوں میں، تو سب کو الٹے سیدھے جو جواب دیتی پھروں گی۔ آخر تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب راستے سے ہٹو میرے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ جلدی سونا ہے، میں نہیں چاہتی کہ شادی والے دن میری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز آ جائیں۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا میری شادی کا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں بتا دیتی ہوں۔ دادا جان اگلے 10 دن میں میری شادی کروانے والے ہیں۔ ایکسائٹڈ؟ وہ کیا ہے نا، یشام بھائی جلدی واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو دادا جان چاہتے ہیں کہ اس کے جانے سے پہلے ہی میری شادی ہو جائے۔ وہ بڑے مزے سے اس کے سر پر دھماکہ کرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ دیشم کو کوئی اور ہی ڈر لاحق ہو گئے تھے۔ دیدم کی شادی خداش کے ساتھ کی جا رہی تھی، یہی بات سوچ سوچ کر اس کا دماغ پوری طرح ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اس کے سر میں بے حد درد ہونے لگا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی خداش سے بات کرنے کے لیے۔ اسے یقین تھا کہ خداش نے اب تک اپنے اور دیدم کے رشتے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، تبھی تو یہ بات اتنی زیادہ آگے جا رہی تھی۔ اس قصے کو تو وہ کسی بھی حالت میں ختم کرنا چاہتی تھی۔ دیدم کو تو کیا کسی بھی عورت کو اپنی سوتن کے روپ میں وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو خداش گہری نیند میں تھا، شاید وہ واپس آتے ہی سو گیا تھا۔ کل صبح اسے اپنی کسی بے حد ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جانا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ابھی اٹھا کر یہ ساری باتیں بتا دے کہ گھر میں اس کی دوسری شادی کی مکمل تیاری کی جا چکی ہے، بلکہ اگلے 10 دنوں میں اس کی دوسری شادی بھی کروا دی جائے گی۔ دوپہر میں وہ سب لوگوں کو ریسٹورنٹ میں چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ ایک بے حد خوبصورت پارک پر لے کر گیا تھا۔ دیشم کا کہنا تھا کہ اسے بھوک نہیں لگی، تو ایسے میں خداش کو موقع مل گیا تھا اس کے ساتھ چند پل گزارنے کا، اور بے شک وہ اس کے ساتھ خوشگوار لمحات گزار کر واپس آئی تھی۔ لیکن واپس آ کر اسے سب کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ سب لوگ ہی دیدم سے بڑی محبت سے پیش آ رہے تھے۔ یہ سب لوگ دیدم کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے تھے؟ اسے تو سرے سے ہی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے خداش سے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ لوگ جلد سے جلد دیدم کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی سلسلے میں اسے اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ اسے جگہ دے، لیکن وہ کافی زیادہ تھکا ہوا تھا، اسی لیے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرتے بیڈ پر بیٹھ گئی جب اس کا دھیان سامنے الماری کے باہر لگے اس کے کالے کوٹ پر گیا تھا۔ خداش وکیل تھا، اس نے وکالت کی تھی، اس کی اس کامیابی سے جیلس ہو کر ہی تو اس نے وکیل بننے کا خواب دیکھا تھا۔ اپنی سوچ پر وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی جب خداش نے اس کی گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ دوسری طرف شوہر سر، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے دادا جان کا اتنا خیال رکھا، ان کے لیے کھانا بنایا، ان کے پاس بھی رہے، ان کو میڈیسن بھی دی، آپ بہت اچھے ہیں، آئی لو یو۔ تمہیں مجھ پر صرف تب پیار آتا ہے جب میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، ویسے نہیں آتا۔ جب میں تمہیں باہر جانے کی اجازت دیتا ہوں تب تم مجھ سے پیار جتاتی ہو، جب میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں تب تم مجھ پر پیار جتاتی ہو، ویسے ہی نہیں آتا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے تمہیں کبھی مجھ پر پیار نہیں آیا، اور میں ہوں جو زندگی کے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے میں تمہیں چاہتا ہوں۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، میں تو آپ سے سچی میں بہت پیار کرتی ہوں۔ ہر وقت آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ اپنے جھمکے اتار کر وہیں ٹیبل پر رکھتی چینج کیے بنا ہی اس کے پاس بستر میں آ کے گھس گئی تھی۔ کیونکہ تم ایسے ہی تو مجھے بتاتی ہی نہیں، صرف تب ہی بتاتی ہو جب میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ہاں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے نا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے تو آپ کو لگے گا کہ میں صرف اپنے مطلب کے لیے آپ سے پیار کرتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سچی آپ بتائیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں؟ اپنے اسمارٹ دماغ کا استعمال کرتے ہوئے وہ اسی سے سوال کرنے لگی تھی۔ اب اسے ثابت تو کرنا ہی تھا کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے، ورنہ وہ کچھ بھی سمجھ سکتا تھا۔ یہ تو تم سوچو کہ تم مجھے کیسے بتاؤ گی، ابھی تو مجھے نیند آ رہی ہے، اور تیار رہنا، یاد ہے نا کل ڈیٹ پر جانا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے یاد کروا گیا تھا۔
हाँ, कल डेट पर जाना है और कल डेट पर मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, उसने जैसे चैलेंज दिया था। निशाम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया, जबकि वो अब ये सोच रही थी कि वो उसे कैसे बताएगी। दूसरी तरफ, क्या बात है, मेरी खूंखार बिल्ली का मूड खराब है। खुदाश फजर की नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसे बेड पर उदास बैठे देखा। मैं रात से आपसे बात करना चाहती थी, शुक्र है आप मुझे मुयस्सर तो हुए। जाने माने हम तो आपको ही मुयस्सर है। हुक्म करे, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लबों को चूमते हुए वो उसे अपनी धड़कनों के साथ लगाता अपनी मनमानी पर उतर आया था। खुदा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो बेचैनी से उसकी गर्म सांसों को खुद से दूर करते उसका चेहरा थाम चुकी थी। तो तुम करो अपनी ज़रूरी बात, मुझे भी ज़रूरी काम करना है। उसके हाथ को अपने हाथ में कैद करते हुए वो अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाता जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा था। ऐसे कैसे करूँ बात, आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। बीचम शिकवा करके इस खुदाश ने हैरानगी से उसके सुर्ख चेहरे को देखा। आपके चेहरे की रौनक हम ही से है मोहतरमा। ये हसीन रंग और रूप हमने ही बख्शे हैं आपके हसीन सरापे को। आप ऐसा कैसे कह सकती है कि हम आप पर ध्यान नहीं देते। हमारा तो एक एक पल आपकी याद में गुजर जाता है। उसे अपने करीब करते हुए मुकम्मल उससे उसे कैद करता जा रहा था। घर में आपकी दूसरी शादी की तैयारी चल रही है और आपका रोमांस ख़त्म नहीं हो रहा। वो उसके बेबाक लबों पर हाथ रखती उसे बहुत पते की बात बता रही थी। दिशम, घर में कोई शादी नहीं हो रही, मेरी दूसरी तो हरगिज नहीं हो रही। तुम बेकार में ही परेशान हो। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं दूसरी शादी क्यों करूँगा। दिमाग ख़राब है तुम्हारा। क्यों फजूल की बातें सोच सोच कर अपना और मेरा ये खूबसूरत वक्त बर्बाद कर रही हो। आज बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना है मुझे, और तुम्हारे साथ ये वक्त गुजार कर मैं आराम सुकून से कोई और टेंशन नहीं पालना चाहता। इसीलिए अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। लेकिन सब लोग कह रहे हैं दीदम की शादी हो रही है और सब लोग आपके लिए बेहतरीन बीवी। मैं कोई बच्चा हूँ जो किसी के भी कहने पर दूसरी शादी कर लूँगा। दीदम दीदम की शादी की बात हो अ, दूसरी शादी कर लूँगा। दीदम की शादी हो रही है, होने दो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि घर में शादी का माहौल होने वाला है, और वैसे भी जल्द ही मुमकिन है कि वो इस घर से भी चली जाए, तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला तो उसके जाने से ही हल हो जाएगा ना, जलन का। उसने शरारत से उसे देखते हुए कहा था, तो दिशम ने उसे घूरा था। इस पर गौर जिस पर गौर से अपने कानों को हाथ लगाते हुए वो उसके चेहरे पर झुक गया था। मैं उससे नहीं जलती, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुझ में जलन पैदा हो। और वो आपको देखती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप तो सिर्फ मेरे हो ना। वो क्यों देखती है आपको। वो मुंह बसोरे बड़े लाड से उसका प्यार सब उसका प्यार सब ने प्यार अपनी गर्दन पर वसूल कर रही थी। खुद देखती नहीं हो खुद देखती नहीं हो, किसी को देखने नहीं देती। बीवी, तुमने बड़ा बुरा हाल बिगाड़ रखा है मेरा। देखती हूँ तो आपकी नीयत खराब हो जाती है। ना देखना बेहतर है मेरी मासूम जान के लिए। वो हंसते हुए उसे चिढ़ाने लगी। तुम्हारी मासूम जान की तो ऐसी की तैसी, ये केस खत्म हो जाए तो कहीं घूमने चलेंगे, उसने फैसला सुनाया था। जी नहीं, मैं दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगी। आपने वकालत शुरू की है तो मैं पीछे क्यों रहूं। आपके खिलाफ लड़ा करूंगी। हाय कितना मज़ा आएगा ना, हम अदालत में बहस किया करेंगे। वो अभी से ही फ्यूचर के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। जबकि खुदाश ये सोच रहा था कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वकील बनना चाहती है या उससे लड़ने के लिए। दूसरी तरफ, किटी इधर नीचे मत जाना। पहले भी तुम्हारी वजह से मैंने जंगल में रात गुजारी थी। खुद तो मैडम वापस आ गई और मुझे उस आदमी के साथ लगा दिया। क्या मेरी तारीफ हो रही है। वो शायद उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं घूमने जाना चाहती हूँ, तुम्हारे बिना तुम फिर भी मेरे पीछे आ गए। हद होती है चिपकू कहीं के। वो मुंह बनाकर बोली। चिपकू पौने के चिपकू पौने के भी। वो मुंह बनाकर बोली। चिपकू पाने। उसने उस लफ्ज़ के मतलब को समझना चाहा था। हर वक्त आगे पीछे लगे रहने को कहते हैं। अल्फा उसने साफ अल्फाज में मतलब बताया था, जिस पर वो समझने वाले अंदाज में हाँ में सर हिला गया था। टाइगर, अपनी बहन का ख्याल रखना, मैं तुम्हारी मम्मी को घुमा कर लाता हूँ, उसने टाइगर को देखते हुए कहा था। जब अगले ही लम्हे टाइगर किटी को पट्टे से पकड़कर भाग निकला, जबकि रिदम तो चिल्लाते हुए उसके पीछे भागी थी, लेकिन वो पहले ही उसका हाथ थाम कर उसे पहाड़ी से नीचे जाने वाली राह की तरफ ले गया था। क्या मसला है तुम्हारे साथ कमीने इंसान, तुम्हारा वो कुत्ता मेरी किटी को खा जाएगा।
ارے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری کٹی کو میرا ٹائگر اپنی بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتا ہے، ہمارا رشتہ تو تم سدھرنے دے نہیں رہی ہو، ان دونوں کا تو سدھرنے دو، وہ التجائے انداز میں بولا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ گھومنے نہیں جانا، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ بس کرو یار، کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ میرے خیال میں اب بہت ہو چکا ہے، ہمیں اپنے رشتے کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تنگ آ کر بولا تھا۔ اس کا اس طرح سے ہاتھ چھڑا کر دور جانا اسے اچھا نہ لگا تھا۔ ہمارے بیچ کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا شائزم شاہ، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرنے والی، سمجھے تم؟ اور اب میرے پیچھے مت آنا، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، وہ غصے سے کہتی پہاڑی راستے سے نیچے کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ وہ بھی اسے تھوڑا وقت اکیلے دینے کا سوچتا واپس اوپر ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ وہ نیچے کی طرف جاتے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرف جائے، جب اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اسے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، پر غصہ آیا، وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ شائزم شاہ، تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ تم پر اعتبار کیا جا سکے، میں نے کہا میں اکیلی جانا چاہتی ہوں، تو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے؟ واپس جاؤ، اب تم سے شادی کر لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تم ہر وقت میرے سر پر سوار ہوں گے، زہر لگتے ہو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے، چھچورے عاشق نہ ہو تو، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھنے لگی تھی، جبکہ اسے پیچھے سے کوئی آواز نہ آئی تو اسے یہی لگا کہ وہ واپس جا چکا ہے۔ نیچے کی طرف کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک آبشار بہہ رہی تھی، جیسے اس پہاڑی اور خاص کر اس ہوٹل کی خوبصورتی کی وجہ کہا جائے تو غلط نہ تھا۔ وہ جب پچھلی دفعہ یہاں آئی تھی تب اس طرف بہت سارے لوگ سیر و تفریح کے لیے آئے تھے، لیکن آج شاید سب کو ہی سردی لگ رہی تھی۔ ردھم مسکراتی ہوئی اس آبشار کو دیکھنے لگی تھی، وہ بے حد حسین تھی، کوئی بھی اس نظارے کو دیکھتا تو اس کے حسن میں کھو جاتا۔ اس خوبصورت نظارے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ ہی اس کے چہرے پر مسکان آ گئی تھی، جب اچانک اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوا۔ اس نے ایک لمحے میں ہی سوچ لیا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شائزم نہیں تھا، بلکہ کوئی اور شخص تھا جس نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ یہ کون تھا وہ ہرگز نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود چاقو اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اس کا دوست یا ہمدرد ہرگز نہیں تھا۔ اس نے چاقو کو اٹھایا اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ردھم کی چیخ پورے جنگل میں گونجی تھی۔ اس شخص کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے اپنی جان بچانے کی خاطر وہ اوپر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ وہ جتنا ہو سکے اتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی، جب شائزم تیزی سے اپنی طرف بھاگتے ہوئے آتا نظر آیا، وہ اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ شائزم، وہ آدمی مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ ہانپتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ پریشانی سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ کون تھا وہ؟ بتاؤ مجھے۔ ردھم پلیز، میں ہوں یہاں، وہ پریشانی سے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ٹائگر وہاں جا کر ہر طرف دیکھ رہا تھا، لیکن وہ مایوس ہی لوٹ کر واپس اوپر کی جانب آنے لگا۔ کون تھا؟ بولو ردھم، بتاؤ مجھے، کیا تم جانتی ہو اسے؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیوں آیا تھا؟ اتنا تو بتا دو مجھے۔ یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ اس نے اس کے بازو سے بہتے خون کو دیکھ کر پوچھا تھا، جہاں پر چھری سے وار کیا گیا تھا۔ سردار تھا، وہ سردار تھا شائزم، وہ سردار ہی تھا، میں اسے پہچان سکتی ہوں، اس نے میرے بابا کو مارا، میری ماما کو میری آنکھوں کے سامنے مارا، وہ وہی تھا، وہ مجھے بھی مارنے آیا تھا، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے واپس اوپر کی طرف جانے لگا تھا، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کی حالت نہ سنبھلی تھی، اسے بیڈ پر لیٹاتے ہوئے وہ اس پر کمبل ڈال چکا تھا، وہ اسے اپنے قریب سے اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کا ڈر وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، وہ موت کے منہ سے واپس آئی تھی، اگر وہ شخص اس کے چیخنے سے پہلے ہی اس پر وار کر دیتا تو کیا ہوتا، وہ اسے کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی تو وہ ٹھیک سے اپنی محبت کو حاصل تک نہ کر پایا تھا۔ کون تھا وہ شخص جس نے یہ حرکت کی تھی؟ کون تھا یہ سردار؟ یہ تو اسے تب ہی پتہ چل سکتا تھا جب ردھم ریلیکس ہوتی، اور ردھم کو ریلیکس کرنا اس وقت اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ وہ اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ اب تک کانپ رہی تھی۔ ردھم پلیز، تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے پیچھے ہی آ رہا تھا، پھر سوچا ٹائگر اور کٹی کو ذرا دیکھ لیتا ہوں، تمہیں تھوڑی دیر اکیلے وقت دینے کے بارے میں سوچ کر میں نے غلطی کی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ ہم صبح ہوتے ہی پولیس میں رپورٹ کریں گے، اگر اس آدمی کا تعلق یہاں کہیں سے بھی ہوا تو پولیس اسے گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دے جائے گی۔
وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن ردم تو اسے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ وہ سردار تھا، میں جانتی ہوں اسے، میں اسے پہچانتی ہوں۔ وہ 1000 نقاب پہن کر آئے، میں پھر بھی اسے پہچان لوں گی۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کا قتل کیا تھا، انہیں دھوکے سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ جانتا ہے میں اسے پہچانتی ہوں، اسی لیے وہ مجھے مارنے آیا تھا۔ وہ مجھے مار ڈالے گا، میں جانتی ہوں وہ مجھے مار ڈالے گا۔ شائزم پلیز تم مجھ سے دور نہیں جانا۔ اس کے سینے سے لگتی اس کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ تو خود بھی اس سے کہاں دور جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے سر پر سرد پڑتے جسم کو سہلانے لگا تھا۔ اس کا ڈر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا تم سے دور، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے اس پر ٹھیک سے کمبل اڑایا تھا۔ دوسری طرف ہمیں یقین نہیں آ رہا خداش ایسا کر سکتا ہے۔ وہ ہمارے خلاف کیس لڑ رہا ہے، وہ بھی اس آدمی کے حق میں جس نے ہمارے پوتے کا قتل کیا۔ وہ بے حد غصے میں تھے۔ تھوڑی دیر میں کورٹ کی کارروائی شروع ہونے والی تھی جب انہیں پتہ چلا تھا کہ ارحم کا کیس خداش کے ہاتھ ہے۔ دادا جان پلیز آپ پریشان مت ہو، آپ اتنی زیادہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر خداش نے اس کیس میں ہاتھ ڈالا ہے تو ضرور اس کے پاس کوئی ثبوت ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، ورنہ وہ کہاں انٹرسٹ لیتا ہے۔ اور اب تو ہمارا اس کے ساتھ فیملی ریلیشن ہے، ہم بگاڑ نہیں سکتے۔ ذریعہ نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ہماری خاندانی تعلقات ہے تو ہم اس بات کو نظر انداز کر دیں کہ ہم نے اپنا پوتا کھویا ہے؟ ہمارا پوتا مرا ہے ذریعہ، ہم اس بات کو بھول نہیں سکتے۔ ہم کسی قیمت پر اپنے پوتے کے قاتل کو آزاد نہیں ہونے دے سکتے۔ کسی بنا پر خداش کس بنا پر خداشی کیس لے رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے وہ ایسا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ آدمی قاتل ہے؟ جی بالکل شاہ صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آدمی قاتل ہے۔ آپ کے پوتے کا قتل کیا ہے اس نے، لیکن یوں ہی سزا سنا دینا انصاف تو نہیں۔ پہلے ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ پتا تو کروانا چاہیے نا۔ انہیں اپنے پیچھے سے خداش کی آواز سنائی دی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پوتے کا قتل اس نے نہیں کیا یا وہ بے گناہ ہے؟ کیوں لڑ رہے ہو تم یہ کیس جبکہ حقیقت سے تم بھی واقف ہو؟ اس دن تمہارے ساتھ ہی اس نے گھوڑے کی ریس کی تھی نا، جس میں وہ ہار گیا تھا، پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر گیا تھا، وہ جہاں اس بدبخت نے ہمارے پوتے کی جان لے لی تھی، اور پھر بھاگ گیا، اور آج اسے اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے، تو تم ہمارے بیچ آ رہے ہو؟ شاہ صاحب میں آپ کے بیچ میں نہیں آ رہا، میں صرف اس کے حق میں دلائل دوں گا۔ اگر میری بات آپ کو ٹھیک لگی تو ٹھیک ہے، لیکن ایک طرفہ فیصلہ میں ہونے نہیں دے سکتا۔ اس سے غلطی ہوئی ہے جو وہ موقع واردات سے بھاگ گیا، اس کے علاوہ اس نے اور کوئی غلطی نہیں کی، اور یہ بات میں ثابت کروں گا۔ باقی کچھ غلطیاں آپ کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ نے ارحم کی بہن کو اپنے پوتے کے ساتھ ونی کیا۔ بے شک یہ نکاح تھا، لیکن یہ ایک زور زبردستی کی شادی تھی، اور میرا نہیں خیال کہ ہمارا قانون ہمیں ایسا کچھ بھی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ذریعہ کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا؟ اس کیس میں کہیں پر بھی میری بیوی کا نام نہیں آنا چاہیے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ کیس کھل ہی گیا ہے تو اب سارے نام سامنے آئیں گے، لڑکی سے بھی اس کی مرضی پوچھی جائے گی، اور اس زور زبردستی کے رشتے میں اس پر جو ظلم ہوئے ان سب کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بن سکتا ہے، وہ ابھی بتا ہی رہا تھا جب پیچھے سے ایک آدمی کالے کوٹ میں آ کر اس سے کچھ کہنے لگا۔ دادا جان تو غصے سے اندر کی طرف جا چکے تھے، جبکہ ذریعہ اب تک اسے گھور رہا تھا۔ اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا خداش اپنا سارا دھیان پیپر کی طرف لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ذریعہ کی نیلی آنکھوں کو اگنور کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ تو مجھ پر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرے گا؟ اس کے کالے کوٹ کو پکڑ کر اس نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ زاری یار کیا کر رہا ہے؟ استری خراب ہو جائے گی۔ یہ ساری حرکتیں نہ تو بھابھی کے ساتھ کیا کر، میں تیری بیوی نہیں ہوں، اور یہ گھوریا شوریا بھی بھابھی پر ہی ڈالا کر، مجھے فضول میں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا اسے پیچھے کرتے ہوئے اندر چلا گیا تھا، جبکہ ذریعہ ہاتھ پر مکہ بناتا اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اب آگے جج صاحب، یہ کیس بالکل صاف ستھرا ہے۔ اس شخص نے قتل کیا ہے، اور خود اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے۔ اس شخص کے قتل کرنے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی، بس اپنے دوست سے جلن اور حسد کی وجہ سے، اس کی دولت اور جائیداد کی وجہ سے اس نے ایک ہنستے کھیلتے انسان کی زندگی ختم کر دی، ایک معصوم بچی کو یتیم کر دیا، ایک معصوم سی لڑکی کو بیوہ کر دیا۔ ایسے شخص کو آزاد گھومنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مخالف وکیل عارف صاحب تقریباً 15 منٹ سے بولے جا رہے تھے، اور ارحم بالکل خاموش کھڑا تھا، اور خداش بھی خاموشی سے سن رہا تھا۔
जितना उसने उस वकील का नाम सुन रखा था उसे लगा था कि उसे काफ़ी बहस करनी पड़ेगी इस केस को जीतने के लिए, लेकिन अब यहाँ बैठे बैठे वो बदमज़ा होने लगा था। अब उसको अंदाज़ा हो चुका था अब उसको अंदाज़ा हो चुका था कि केस इतनी बहस वाला है ही नहीं। वकील बार बार एक ही बात दोहराई जा रहा था कि अरहम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। किसी लड़ाका औरत की तरह वो कभी बाकिर की बीवी को बीच में घसीटता था तो कभी उसकी बच्ची को। हालांकि खुदाश बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि बाकिर की तलाक काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी और बाकिर की शादी जरियाम की बहन से हुई थी। वकील 15-20 मिनट बोलकर आराम से ऊपर बैठ गया था। जज साहब को फैसला करने में मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन अगर वो यहाँ बैठा था तो मतलब साफ था कि वो तो काला कोट पहनकर तमाशा देखने हरगिज़ नहीं आया था। वकील साहब ने उसे अपना दोस्त मुखातिब करते हुए उसे कुछ कहने के लिए छूट दी थी। जज साहब ने भी उसे कुछ कहने की इजाज़त दे दी। शुक्रिया माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त आरिफ साहब ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही है। बाकिर का बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया और किसी भी ख़ानदान के लिए ये बात बहुत बड़ा धचका साबित हो सकता है कि उनका जवान बेटा इस तरह से मारा गया। मैं समझ सकता हूँ कि ये इन सब के लिए बहुत तकलीफदा रहा होगा, लेकिन ये बार बार अरहम को कातिल कह रहे हैं। उसे दरिंदा सिफत और पता नहीं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब को लगता है कि मैं इस केस में बेवजह ही इंटरफेयर कर रहा हूँ, हालांकि मुकदमा बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। कातिल खुद अपना जुर्म कबूल कर चुका है। बिल्कुल ये सारी बातें गौर करने लायक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ऐसा क्या हो गया था कि अरहम को उसे गोली मारने की ज़रूरत पेश आई थी। बल्कि वो बाकिर का बहुत अच्छा दोस्त था और हमेशा उसके साथ साथ रहता था, यहाँ तक कि बाकिर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहता था। तो फिर ऐसा क्या हो गया अरहम जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? खुदाश वहाँ मौजूद हर इंसान को नज़रअंदाज किए सिर्फ अरहम से सवाल जवाब करने लगा था। मेरी और बाकिर की दोस्ती 3-4 साल पुरानी थी। वो घोड़े की रेस में खुदाश काज़मी को हराने का ख्वाब देखता था। उसे यकीन था वो ऐसा ज़रूर करेगा। उसका जुनून उसे बुरी तरह इस बात पर उकसाता था कि वो हार नहीं सकता। उसे यकीन था कि वो इस बार जीत जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस दफ़ा हार उसका मुकद्दर नहीं बनेगी, जिसकी वजह से इस रेस के दरमियान में बेईमानी करने का फैसला किया था। उस बेईमानी में हम सब दोस्त उसके साथ शामिल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी आपसे मेरा मतलब है खुदाश काज़मी से जीत ना सका और इस बात का अफसोस ही उसे पागल कर रहा था। अरहम के बाकिर की अरहम अरहम के बाकिर की बेईमानी कबूल करने पर खुदाश के लबों पर तबस्सुम बिखरा था। वो बेईमानी से भी हरा नहीं सका था। वो गुस्से से आपे से बाहर हो गया था। हम सब ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि ये सिर्फ एक खेल था जिसमें हार जीत एक नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए मैंने उससे गुस्से से कह दिया कि खुदाश काज़मी को हराना उसके बस की बात ही नहीं है। इस बात पर उसने पिस्तौल निकालकर मुझ पर वार करने की कोशिश की थी। वो खुदाश को मारने के लिए जाना चाहता था। हम सब उसे रोक रहे थे, मैं भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। वो नशे में धुत था। हमें यकीन था कि अगर हमने उसे ना रोका तो वो ऐसा कर गुजरेगा। उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया था। मुझे बंदूक चलाना आती ही नहीं थी। मैंने तो कभी पिस्तौल हाथ में भी नहीं ली थी, तो कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। मैं बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जब गोली चली तो पिस्तौल उसी के हाथ में थी। मैं नहीं जानता मुझसे ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन वो मेरे हाथों मारा गया। जिस बात का अफसोस मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं जाएगा। वो एक एक बात उन्हें बताए चले जा रहा था, जबकि वो वहाँ मौजूद सब लोग सिर्फ उसे सुन रहे थे। ये तो मनगढ़ंत कहानी है, असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हकीकत ये थी कि ये हसद का शिकार था और ये मेरे काबिल दोस्त, मेरे ख्याल में आपको आपकी बात पेश करने का मौका दिया गया था। आपको इस तरह बीच में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है। खुदा से न जाने उस वकील की दखलंदाजी को किस तरह से सहा था। उसने कहा तो वकील से था, लेकिन वो जज साहब की तरफ देख रहा था, जिस पर जज साहब ने भी उसे खामोश रहने की ताकीद की थी। जी तो अरहम, आपने कहा कि ना तो आपको गोली चलाना आती थी और ना ही आपने उससे पिस्तौल कभी हाथ में ली थी, और मेरा नहीं ख्याल कि पिस्तौल चलाना या किसी का कत्ल करना कोई अनाड़ियों वाला काम है। फिर आप ये बताएं कि अगर ये जो आप बता रहे हैं वो हकीकत है, तो आप वहाँ से भाग क्यों गए? मेरे दोस्तों ने कहा था, वो सब लोग कह रहे थे कि मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो बौखलाहट में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
کہ मैं क्या करूं। दोस्तों के मशवरे पर अमल करते हुए मैं वहां से भाग निकला था। इतना अरसा वही लोग मुझे पैसे वगैरह भेजते रहे। मैं जितना भाग सकता था उतना भागा, लेकिन अब मैं ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया था, क्योंकि जैसी छुप छुपा कर ज़िंदगी मैं गुजार रहा था, इससे तो बेहतर जेल की कैद थी। दर हकीकत में खुद को इस बात के लिए माफ़ नहीं कर पा रहा था कि मेरे हाथों एक जीता जागता शख्स मौत के घाट उतर गया। वो सर झुकाए बोले जा रहा था। खुदाश ने सिर्फ उसके झुके सर को देखा था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी। योर ऑनर, आपने मेरे मौक़िल की सारी बात सुनी है और यकीनन मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में हुआ है। अपनी बात मुकम्मल करते हुए आरिफ साहब को देखने लगा, जिनके चेहरे पर इस्तेज़ाहिया मुस्कुराहट थी। बेशक अब उनके बोलने की बारी थी। आपने जो बातें कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है खुदार साहब, लेकिन ये फैसला आप नहीं करेंगे कि कत्ल सेल्फ डिफेंस में हुआ है या ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि मेरे सुनने में आया है ये बाकिर और खुदाश काज़मी का पहला मुकाबला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी खुदाश काज़मी से वो 6-7 बार हार चुका था। तो इस बार इतना गुस्सा कि बाकिर अपनी ही जान का दुश्मन बन गया। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अब मैंने हाजमे की गोलियां तो रखी नहीं है अपने पास। उनकी मुस्कुराहट पर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, जिसकी वजह से वहां मौजूद सब लोग ही हंसने लगे थे। लेकिन आरिफ साहब को शायद अपनी बेइज्जती महसूस हो गई थी, और फिर जज साहब के ऑर्डर ने सबके चेहरे से मुस्कुराहट नोच ली थी। काजमी साहब, क्या आपके पास कोई सबूत है कि कत्ल अपना बचाव करते हुए हुआ है? कहाँ है बाकिर के दोस्त जो इस बात की गवाही दें? क्योंकि बकौल अरहम के वो सब वहाँ मौजूद थे और उनके सामने ही ये वाक़या पेश आया है, तो उन सबको यहाँ होना चाहिए। आरिफ उसे लाजवाब करने की कोशिश कर रहा था। जी योर ऑनर, वो सब यहाँ मौजूद है। जज साहब के उसकी तरफ देखते ही उसने बड़े अदब से कहा, जिस पर आरिफ की ज़बान फिर से बंद हो गई। मेरा नाम शाकिर खान है और मैंने उस दिन अरहम को वहाँ से भागने के लिए कहा था। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस दिन हम सब बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। बाकिर की हालत शराब पीने की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो किसी भी हालत में खुदाश से इंतकाम लेना चाहता था। उसका इरादा खुदाश के पास जाकर उसे कत्ल कर देने का था। हम सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं था। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम लोग कामयाब ना हो सके। हम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे। सब लोग डर गए थे। जहाँ एक दोस्त को खोने का दुख था, वहीं दूसरे दोस्त के साथ कुछ गलत होने का डर भी था। बस इसीलिए हमने यही सोचा कि अरहम को मौका वारदात से भगा देते हैं, लेकिन हमें हरगिज़ अंदाज़ा ना था कि ऐसा करके हम उसे मज़ीद मुसीबत में फंसा रहे हैं। कहीं न कहीं अरहम के भागने के पीछे हमारा ही हाथ था। हमने उसे मजबूर कर दिया था वहाँ से जाने के लिए। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। शाकिर सर झुका के बोले जा रहा था, जबकि उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसने आरिफ साहब को उससे कुछ पूछने के लिए कहा था, जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गए। उनके पास कोई सवाल न था। उन्होंने दोस्तों को पेश करने के लिए कहा था, जबकि वो पूरी तैयारी से यहाँ आया हुआ था। वो उस केस को जितना आसान समझ रहे थे, ये उतना ही उल्टा निकला था। उनके हिसाब से उस केस में कुछ भी न था जिस पर बहस की जाती या ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती। लेकिन अभी उन्हें एहसास हो रहा था कि वो ये केस लेकर गलती कर चुके हैं। केस की कार्रवाई अगली तारीख तक मुंतकिल कर दी गई थी। फैसला अगली तारीख पर होना था। जरियाम को कुछ हौसला हुआ था, क्योंकि अब काफ़ी हद तक वो उस केस से अच्छी की उम्मीद रखता था। यकीनन अमाया उसके इंतज़ार में बैठी यही सोच रही होगी कि आखिर क्या हुआ है। उसका दिल तो चाहा था कि पहले उसे फ़ोन करके बता दे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर ये सोच करके वो घर ही जा रहा है, उसने उसे फ़ोन ना किया था। वो दादा जान को थाम कर बाहर आया तो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे। मैंने कहा था ना कि ये लड़का इस चीज़ में हाथ डाल रहा है, तो मतलब साफ है कि ये हमसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। देखा तुमने किस तरह वो हर बात पर बाकिर को गलत साबित कर रहा था, उसे शराब के नशे में साबित कर रहा था, और वो अनहम को तो बेगुनाह साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। दादाजान, बाकिर के डीएनए टेस्ट में भी यही आया था कि वो बुरी तरह शराब के नशे में था, और आप तो जानते ही हैं ना कि वो नशे में किस तरह की हरकतें करता था। मुझे कहीं ना कहीं ये बात ठीक लग रही है, क्योंकि उसके ये सारे दोस्त काफ़ी समझदार थे। यकीनन इन लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की होगी। वो कहाँ किसी की सुनता था। बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अरहम ने जो भी किया वो अपने बचाव में किया, और अपने बचाव में किए जाने वाला कोई भी कदम कानून की नज़रों में गलत नहीं है। और ये भी मत भूलिए कि बाकिर के पिस्तौल पर उसकी अपनी उंगलियों के निशान थे, अरहम के नहीं। अरहम तो सिर्फ मौके वारदात से भाग जाने की वजह से कातिल साबित हुआ था।
اور اب قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ اور باقی جہاں تک خداش کی بات ہے تو ارحم خداش کا کوئی سگا نہیں ہے جو وہ اس کے لیے پریشان ہوتا۔ خداش کا نہ صحیح لیکن تمہارا تو سگا ہے نا، تمہاری بیوی کا بھائی ہے۔ ان کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنے ایک پوتے کی لڑائی میں وہاں اپنے دوسرے پوتے کی بری طرح سے وہ اپنے دوسرے پوتے کو بری طرح سے ہٹ کر رہے تھے۔ بے شک وہ میری بیوی کا بھائی ہے، اور اگر وہ مجرم ثابت ہو گیا تو آپ سے پہلے میں اسے سزا دوں گا۔ لیکن افسوس مجھے ایسا لگتا نہیں۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ارحم نے صرف موقع واردات سے بھاگ کر غلطی کی ہے، باقی اس نے کچھ نہیں کیا، باقی اپنی غلطی کی وجہ سے مرا ہے۔ خیر دادا جان، ہمیں اب گھر چلنا چاہیے، بہت وقت ہو گیا ہے، وہ کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ دادا جان خاموشی سے اس کے پیچھے چلے آئے تھے۔ دوسری طرف چھوڑو میرے بابا کو، مت مارو ماما، بابا، ردم نیند میں چلائی جا رہی تھی، جبکہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھا شاہزم پہلے تو اس کی حالت پر حیران ہوا تھا، لیکن پھر آہستہ سے اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ریلیکس میری جان، کوئی نہیں ہے یہاں، کوئی تمہارے بابا کو کچھ نہیں کرے گا، آنکھیں کھولو ردم، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، وہ مار دے گا مجھے، اس کے سینے میں خود کو چھپاتے ہوئے چلائی جا رہی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے بخار سے تپتے وجود کو خود سے لگاتے ہوئے وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ وہ کس طرح سے اس کے ڈر کم کرے، کس طرح سے اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ اس حملے کے بعد وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، وہ تحفظ چاہتی تھی، وہ کسی کا سہارا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کوئی ہو جو اس کے لیے اس کی ڈھال بنے، لیکن شاید وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی تھی، شاید وہ جانتی تھی کہ اس کے قریب وہ محفوظ ہے۔ سب کچھ بھول جاؤ، سب کچھ اپنے دماغ سے نکال دو ردم، کوئی نہیں ہے یہاں، صرف میں ہوں، دیکھو مجھے میرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کے گالوں پر اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کرتا جا رہا تھا۔ اس وقت ان سوچوں سے، اس ڈر سے نکالنے کے لیے وہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کا ارادہ اس کی مرضی کے بنا اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلق قائم کرنے کا ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ بہکتا جا رہا تھا۔ پناہوں میں سچی چاہت ہو اور پھر اس پر جائز تعلق، تو خود کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور اس وقت شاید شاہزم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اس کا ساتھ چاہتی تھی، اور شاہزم اس کی قربت میں اپنا آپ بھلائے جا رہا تھا۔ وہ اتنے کمزور اعصاب کا مالک تو ہرگز نہ تھا کہ وہ کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف چھوتا، اس کی گردن پر گردش کرتے، اپنے بے باک لبوں کو لگام دیتا۔ اس کے قریب سے اٹھنے لگا تھا جب اسے اپنے گرد اس کی باہوں کا احسار محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے ہر قیمت پر تیار تھی، وہ بس اس کا ساتھ چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے خود سے دور کر دے، اور شاہزم بھی اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔ اس کے نازک سے وجود کو خود میں قید کرتے ہوئے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ جو شروعات میں اس بات کو لے کر پریشان تھا کہ وہ پہلے ہی اسے اور اس کے کردار کو کوستی ہے، تو اس سب کے بعد کیا وہ آسانی سے اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر سکے گی؟ لیکن اب جو بھی تھا وہ بہت آگے بڑھ چکا تھا، اور یہاں سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے نازک سے وجود کو خود میں قید کرتے ہوئے وہ اپنی تمام تر سچے جذبات کے ساتھ اس پر اپنی شدتیں لٹاتا چلا گیا۔ ردم نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی، نہ ہی اس نے اسے روکا تھا، بلکہ اس کے محبت سے اٹھائے گئے قدم کو اس نے خاموشی سے قبول کر لیا تھا، اور ردم کی اس قبولیت نے اسے مزید اس کے پاس آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر حدود کراس کرتا اسے اپنا بنا رہا تھا۔ اس کے دل میں تو اب کل کا کوئی ڈر تھا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی ردم کی سوچ کا کوئی دکھ۔ وہ بس یہ لمحہ جینا چاہتا تھا، اپنی محبت کو پا لینا چاہتا تھا، اور اس نے اسے پا لیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی تھکن محسوس ہوئی۔ اپنے بے حد قریب اسے بے سود پڑے دیکھ کر رات کے سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ بیڈ پر بنا شرٹ کے دنیا جہاں سے بےگانہ پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، جبکہ ردم بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ شاید اس کی گھوریوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے حیرت سے اسے اپنے آپ کو دیکھتے پایا۔ ردم، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس طرح سے خود کو گھورتے پا کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے وہ بڑی خوبصورتی سے چھپاتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ اپنے آپ کو اس کی شرٹ میں قید دیکھتے ہوئے اس نے اوپر کے بٹن بند کر کے خود کو اس سے دور کیا تھا۔ یہ بھی میں تمہیں بتاؤں کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ کوئی سستا نشہ کر کے آئی تھی تم نے رات کو میرے ساتھ۔ اس نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے تھے۔
ایک شریف انسان بیان تک نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں۔ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ تم نے کل رات مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم نے میرا ریپ۔ ہائے، میں کیا منہ دکھاؤں گا ماریا کو؟ وہ بیچاری تو میرے انتظار میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہوگی۔ میری پہلی محبت، میری جان۔ شٹ اپ! تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنی بیوی کے سامنے اس گھٹیا لڑکی کا نام لیتے ہوئے؟ اور میرے قریب آنے سے تم اس ماریا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے؟ ہاں، میں بیوی ہوں تمہاری۔ ماریا کے ساتھ مکالمہ کر کے نہیں آئے ہو جو اس طرح بیٹھ کے عورتوں کی طرح رو رہے ہو۔ تم میرے شوہر ہو، تمہارے پاس آنے کا حق صرف میرا ہے، اور یہ سب کچھ بہت نارمل ہوتا ہے شادی شدہ زندگی میں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ یہ رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ کل رات کو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا تھا، میں مرنے والی تھی۔ میں اس آدمی کو پہچانتی ہوں۔ کل میں شاید اسی ڈر کے زیر اثر میں تمہارے پاس چلی آئی، اور تم بھی موقع کی تلاش میں تھے۔ پتہ ہے مجھے تو اتنا رونا دھونا کیوں کر رہے ہو؟ میرے سامنے معصومیت کے ڈرامے کرنا بند کرو، جیسے میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں۔ اگر میں غلطی سے آ گئی تمہارے پاس تو تم نہ آتے، تو نہ ہوتا تمہارے ساتھ یہ ریپ۔ اب میں تمہارے ساتھ زبردستی تو کرنے سے رہی، اور نہ ہی میں نے تمہیں فورس کیا ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن بار بار نگاہیں جھکا لیتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس سے شرما رہی تھی۔ شائزم مسکرا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ رات بے اختیاری میں وہ خود ہی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ اس سب کو بظاہر تو نارمل قرار دے رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اندر سے کسی طرح کے کشمکش کا شکار ہے۔ یقیناً وہ یہ سب کچھ اس طرح سے تو ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ رات وہ خود ہی اپنی بے اختیاری میں اس کے پاس چلا گیا تھا، پھر ردھم نے اسے روکا نہیں، اور وہ رکا نہیں تھا۔ لیکن ردھم اس سب چیزوں کو قبول کر رہی تھی، بنا اسے کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں کہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ناشتے کے لیے آرڈر کر دو، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ نظر چراتے ہوئے اٹھنے لگی تھی جب اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکنے لگا۔ اب کیا تکلیف ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں بولی، جب اس نے مسکین سی شکل بنا کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں میں بہت ہاٹ ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک بیوی ہونے کے ناطے تم مجھے اس طرح کہیں باہر جانے کی اجازت دو گی۔ تو اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی شرٹ لے لو۔ میں نے کب تمہیں منع کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر بولی۔ وہ اس سے اجازت کیوں مانگ رہا تھا؟ شائزم آنکھوں میں بے باک سی چمک لیے اگلے ہی لمحے اٹھ کر اس کے روبرو آتا، اس کے بٹن پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چھچورے انسان، الماری سے دوسری نکالو۔ جلدی سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتی اس سے کافی دور فاصلے پر جا رکی تھی۔ اچھا نا یار، تم مار کیوں رہی ہو؟ اس کے پیچھے ہٹنے پر وہ قہقہا لگاتے الماری کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنا سرخ چہرہ جھکائے جلدی سے واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ جبکہ شائزم سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنے اور ردھم کے درمیان کوئی دوری نہیں آنے دے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ماریا کے حوالے سے غلط فہمی کو جلد ہی ختم کرے گا۔ دوسری طرف مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے دیشم آپو۔ آپ یہاں آ کر بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ میں سر شوہر کو کس طرح سے بتاؤں کہ میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ میرا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے میرا مطلب ہوتا ہے صرف میں تبھی ان سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہوں، یوں ہی کبھی بھی نہیں کرتی تھی وہ جیسے کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں مطلبی ہوں، صرف اپنے مطلب کے وقت ان سے پیار کرتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ آپ میری ہیلپ کرو نا۔ صبح اٹھتے ہی وہ کچن میں آئی تھی، جہاں امی اور چاچی کے ساتھ دیشم کو کھانا بنانے میں مصروف دیکھا۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ ہاں تو تم مت کیا کرو نا اس وقت اظہار جب تمہیں اپنے مطلب کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس شوہر کو اس بات کا احساس دلانا پڑتا ہے کہ بیوی اسے کتنا چاہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ الفاظ سے، آپ اپنے انداز سے بھی بتا سکتے ہیں۔ امی نے بیچ میں بولتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں تو بتائیں نا کہ میں اپنے انداز سے کس طرح سے انہیں بتاؤں کہ میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ آج میں ان کے ساتھ ڈیٹ پر جانے والی ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آج وہ ہم دونوں میں دوریوں کو مٹا دیں گے اور ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ لیکن ہم تو شادی کر کے ایک ہو چکے ہیں نا۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں ڈیٹ پر آپ کو بتاؤں گی کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، اور اب آپ سب میری مدد کرو۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ چاچی تو نظر جھکا کر مسکرانے لگی تھی۔ بھابھی اس کی مدد کریں، اسے سچ میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں کیا مدد کروں؟ دیشم خود ہی سمجھائے گی اسے سب کچھ۔ وہ بیچارہ تو اس کی بیوقوفیوں کی نظر ہو رہا ہے، شاید اسی لیے اس نے ابھی تک اس رشتے کی شروعات نہیں کی تھی۔
اس کی بیوقوفیاں برداشت کر کے بیچارہ سوچتا ہوگا کہ اس نے شادی کی ہے یا بچی گود لے لی ہے۔ بابا جان کو پوتی کی شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ اس چیز کا انہوں نے خیال تک نہیں کیا کہ شادی کی قابل بھی ہے یا نہیں۔ دیشم سمجھاؤ اسے، عقل گھٹنوں میں ہے، اس کی بتاؤ اسے میاں بیوی کا رشتہ کس طرح سے مضبوط ہوتا ہے تاکہ یہ پھر سے کوئی بیوقوفی نہ کرے۔ امی نے التجائی انداز میں دیشم سے کہا تھا جبکہ وہ صرف اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر لے گئی تھی۔ دوسری طرف، کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کی ہو؟ اب کون سا نیا مسئلہ لے کر بیٹھی ہو؟ خداش کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر بیٹھے پایا۔ وہ حرم اور یشام بھائی باہر گئے ہوئے ہیں نا، انہی کی سوچ رہی ہوں۔ ان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ خداش کنفیوز ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کیوں پریشان ہے؟ صرف نفی میں سر ہلا کر اسے ریلیکس کرتے ہوئے مسکرا دی۔ ایک بات بتاؤں، مجھے حرم کو لے کر بہت سارے وہم تھے، لیکن یہ شام کو دیکھا نا تو سمجھا کہ حرم کے معاملے میں ہم بیکار میں پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ انسان صرف حرم سے محبت نہیں کرتا بلکہ جنون کی حد تک اسے چاہتا ہے۔ میں گارنٹی دے سکتا ہوں وہ انسان حرم کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں حرم کی محبت کا ایک سمندر آباد ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا تھا جبکہ اپنی بہن کے معاملے میں اس کا اتنا یقین اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور حرم کی بیوقوفی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شام کو حرم کی بیوقوفیاں اچھی لگتی ہے، وہ اسے ہر حال میں قبول ہے، جس طرح مجھے تم ہر حال میں قبول ہو۔ اب دیکھو نا، تھوڑے ستم تو تم نے بھی مجھ پر بھی ڈھائے ہیں، دن رات مجھے تڑپایا، میری شادی کے اولین دنوں میں خود سے دور رکھا۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب بخار کی حالت میں تمہارے قریب آیا تھا؟ اس دن تم نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ وہ دن میں زندگی کا سب سے بدترین دن تھا، اور آج بھی اگر کبھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے نا، مجھے غصہ آنے لگتا ہے، تم پر، خود پر، اپنے جذبات پر، اپنے اٹھائے اس قدم پر۔ اس دن تم نے مجھے، کیا ہم سب کچھ بھلا کر آگے نہیں بڑھ سکتے؟ خداش، میں جانتی ہوں میں غلط تھی، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا تھا، لیکن میں سوائے آپ سے معافی مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تم میری زندگی سے اس رات کے نقش کو مٹا نہیں سکتی؟ کیا تم مجھے وہ رات بھولنے پر مجبور نہیں کر سکتی؟ کیا تم میری زندگی سے اس سیاہ رات کی کرچیاں مٹا نہیں سکتی؟ اس رات کو تم اپنی مرضی سے مجھ سے دور چلی گئی تھی، تو کیا واپس اپنی مرضی سے میرے پاس نہیں آ سکتی؟ تمہیں حاصل کرنے کے بعد بھی میں خود کو مکمل نہیں تصور کر پا رہا، کیا تم مجھے مکمل نہیں کر سکتی؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک دیشم نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنے نازک لب رکھ دیے تھے۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ اس سے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ جانتا تھا دیشم اتنی بے باک نہ سہی، لیکن اسے منانے کے لیے اپنی سی ایک کوشش ضرور کرے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں خداش، میں ہر گزرے ہر برے دن کو آپ کی زندگی سے نکال دوں گی، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے ہر بری یاد آپ کے دل سے مٹا دوں گی جو میری وجہ سے آپ کی تکلیف کی وجہ بنی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کچھ معاملوں میں میرا دل باغی ہو گیا تھا، میں نے کبھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ کے دل میں میرے لیے کبھی بھی کچھ غلط نہیں تھا، لیکن میری بچکانہ سوچ آپ کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کے ہر فیصلے کو میں اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ لیتی تھی، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ آپ ہر معاملے میں صحیح تھے اور میں غلط، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کو ایک بہت اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے وہ اس کے تمام تر جذبات جگا چکی تھی، جبکہ خداش بھی اسے اپنی باہوں میں قید کیے اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا تھا۔ دوسری طرف، وہ دادا جان کو گھر چھوڑنے کے بعد واپس ایک ضروری کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ اب واپس گھر جاتے ہوئے بالکل تنہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے 2-3 دفعہ اپنی گاڑی روک کر بھی چیک کیا تھا، وہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی یا صرف اس کی غلط فہمی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ ذریعہ نے تھوڑے فاصلے پر جا کر گاڑی ایک بار پھر سے روک دی تھی۔ اسے لگا شاید وہ رستہ بھٹک کر اس کے پیچھے آ رہا ہو، لیکن گاڑی روکنے کے کافی دیر بعد تک وہ اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ نہیں آیا تو کندھے اچکا کر پھر سے اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ جب اسے پھر سے ایسا ہی محسوس ہونے لگا، اس نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا، جب اسے احساس ہوا کہ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے کوئی اور گاڑی آئی ہے، لیکن وہ کوئی گاڑی نہیں بلکہ بہت بڑا ٹرک تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ دیکھتا تو یہ ٹرک اس کی گاڑی سے ٹکرا بھی سکتا تھا۔ اس ایریا میں اس طرح کے کسی ٹرک کا آنا اس کے لیے کافی حیرت انگیز تھا، لیکن اپنی گاڑی پیچھے مڑتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ ٹرک
وہ ٹرک آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہے، وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے۔ اپنے پیچھے آتی گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ ہی وہ ان کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماہرانہ انداز میں اپنی گاڑی ان دونوں گاڑیوں کے بیچ سے نکالی تھی۔ اس کا شک بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ یہ اس پر ایک جان لیوا حملہ تھا۔ اس نے اپنی گاڑی روکے بنا وہاں سے نکالنا چاہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس ٹرک کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا کون کروا سکتا تھا؟ اس کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا، تو پھر کس کی ہو سکتی تھی یہ حرکت؟ سوچتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی تھی۔ اس گاڑی کے ساتھ دو گاڑیاں اور بھی اس کا پیچھا کرنے لگی تھی۔ اس وقت گاڑی روکنا یا ان لوگوں کے بارے میں جاننا سراسر بیوقوفی تھی۔ وہ لوگ یہاں اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اس سے جتنا ہو سکا اس نے اتنی تیزی سے اپنی گاڑی ان لوگوں کے بیچ پہنچ سے دور کر دی تھی، لیکن ذہن میں سوال تھے، بھلا اس کے ساتھ ایسا کون کروا سکتا ہے؟ دوسری طرف واؤ شوہر سر، یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے۔ وہ کیمپ کے باہر اس خوبصورت جگہ کو دیکھ رہی تھی جو آج کی رات کے لیے اسپیشل یہ شام نے تیار کروائی تھی۔ آپ نے تو ہماری ڈیٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ جگہ چنی ہے، ماننا پڑے گا آپ کی پسند لاجواب ہے۔ وہ ریڈ کلر کی خوبصورت فراک کے ساتھ ہائی ہیل پہنے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ خوبصورت سی ڈریس اس نے خود اس کے لیے خریدی تھی اور آج صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے اسے یہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ تیار رہنا، لیکن یہ ہائی ہیل پہن کر آنا اس کا اپنا فیصلہ تھا، کیونکہ حرم کو لگتا تھا کہ اس کا قد اپنے شوہر کے قد سے بہت چھوٹا ہے۔ تم سے خوبصورت اور کچھ بھی نہیں۔ آج میں تمہیں یہاں کس لیے لایا ہوں یہ تو تم جانتی ہو نا، لیکن میں آج تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ لیٹس ڈانس، اس نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ حرم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتا آہستہ آہستہ اس سے اپنے ساتھ موو کرنے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کو یہ سب کچھ بھی آتا ہے۔ مجھ سے پہلے اور کتنی ڈیٹ کر چکے ہیں؟ اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ جمائے وہ اسے سوال کرنے لگی تھی۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کبھی کسی اور عورت کا وجود نہیں رہا حرم، میرے لیے تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ تم سے پہلے میری ماں جن سے میں نے بہت محبت کی، اور اب تم میری زندگی بس تم ہی دونوں پر ختم ہے۔ وہ اسے گھماتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ مطلب کہ آپ بھی میری طرح ناٹ ایکسپیریمنٹ ہو؟ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے اس کی سرخ رخسار پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ حرم نے مسکرا کر نگاہیں جھکا لی تھی۔ حرم، وعدہ کرو کہ ہمیشہ ایسی ہی رہو گی، کبھی بدلو گی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ معصومیت ہمیشہ قائم رہے۔ میری محبت کے رنگ میں گھل جانے کے بعد بھی تم ایسی ہی رہنا۔ ہشام احمر کا عشق بن کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ ہشام کے کندھے سے ہٹا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، جبکہ وہ اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر چکی تھی۔ اگر اس کے پاس اس کا سہارا نہ ہوتا تو یقیناً زمین پر گر جاتی، لیکن یہ ہشام احمر کا سہارا اب اس سے کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے وہ اسے اپنے مزید قریب کرتا چلا جا رہا تھا۔ کرو مجھ سے وعدہ کہ ایسی ہی رہو گی، کبھی خود کو بدلو گی نہیں، کسی کے کہنے پر خود کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کروں گی، ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی۔ اب میں اپنی ہیل اتار دوں؟ میرے پیر میں چبھ رہی ہے۔ وہ میں جوش میں پہن کر آ گئی تھی کہ میری ہائٹ آپ کی ہائٹ سے زیادہ کم نہ لگے۔ اس نے بڑی معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے پیروں میں درد ہو رہا ہے؟ تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے زمین پر بیٹھ کر اس کی ہیل اتارنے لگا تھا۔ آپ وہاں سے اٹھ جائے شوہر، پیروں پر بیٹھا اچھا نہیں لگتا۔ وہ خود ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ہیل اتارنے لگی تھی، جبکہ وہ سن ہی کہا رہا تھا۔ اس کے پیروں سے ہیل اتارتے ہوئے وہ اس کے نازک سے پیروں کو دیکھنے لگا تھا، اور اگلے ہی لمحے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا اپنی باہوں میں قید کرتا ہوا اٹھا کر اندر کیمپ کی طرف لے گیا تھا۔ آپ کو بس مجھے گودی میں لینے کا شوق ہے، ویسے میں چل سکتی ہوں۔ اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے ہوئے اس نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے شرارت سے کہا، میرا بس چلے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی باہوں میں قید کر لوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے گالوں کا بوسہ لیا تھا۔ تم میں ایسی کشش ہے حرم جو میرے جیسے پتھر دل کو بھی مدہوش کر دیتی ہے۔ جانتی ہو کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے؟ آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آج کے بعد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ جس دن سے دیکھا ہے نا تمہیں اپنا بھی ہوش نہیں رہا، ہر وقت تمہارے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔
खुद से भागने लगा था, अपने दिल के सवालों से भागने लगा था। उसके गालों को बेकरारी से चूमते हुए बोलता चला गया, तुम्हारे बिना अब इस दिले बेचैन को कोई करार नहीं। तुम ही हो, सब कुछ तुम हो। तुम पर तो अब ये जान भी निसार। अब तुम सोच रही होगी क्या अजीब दीवानों जैसी बातें कर रहा हूँ। दीवाना ही तो कर दिया है तुमने। उसके गिर्द अपनी बाहें फैलाते हुए वो उसके चेहरे के इतने करीब था कि उसकी सांसें भी हरम अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। लेकिन आज वो उससे पीछे हटे या दूर जाने का इरादा नहीं रखता था। आज वो फासला मिटा देना चाहता था। जानता हो तुमने मुझे कोई अदाएं नहीं दिखाई, लेकिन ऐसा जादू चलाया मुझ पर, ऐसे बुरे तरीके से फंसाया है कि अब खुद को मजलूम और तुम्हें जादूगरनी समझने लगा हूँ। बोलते हुए मुस्कुरा दिया था, क्योंकि वो आंखों में हैरत लिए उसे देख रही थी। यकीनन उसे उम्मीद न थी कि वो उसे ऐसा कोई नाम देने वाला है। ऐसे मत देखो, खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। वो एक झटके से उसे अपने साथ लगाते हुए बोला। तब हरम को उससे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल कि हमेशा तुम्हारी कुर्बत के लिए मचलता रहता है, लेकिन फिर भी मेरे सब्र की इंतहा देखो। खैर अब तो मेरा जहान तुम्हारी आगोश में सिमटेगा। जानता हूँ सिर्फ इन लोगों ने तुम्हें मासूम सी बच्ची बनाकर रखा हुआ है। इतनी मासूम नहीं हो कि मेरे जज्बात को समझ ही ना सको। बता दो, अगर अभी मज़ीद तड़पाने का इरादा है तो दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, क्योंकि मेरा मज़ीद तड़पने का या तुमसे दूर रहने का कोई इरादा नहीं है। आज तो सारे फासले मिटा दूंगा। अब सिर्फ तुम्हारा नाम मेरे नाम से नहीं जुड़ेगा, बल्कि तुम्हारी एक एक सांस पर मेरी हुकूमत होगी। तुम मेरी हो जाओगी आज। वो कब से बोले जा रहा था, जबकि हरम सिर्फ उसे सुन रही थी, या फिर उसके लबों का लम्स कभी अपनी गर्दन पर, कभी गालों पर और कभी आंखों पर महसूस कर रही थी। उसके जिस्म में एक सनसनाहट थी, वो काँप रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सारी हरकतों को खामोशी से सह रही थी। वो उसकी मोहब्बत में डूबी आवाज़ से अपने लिए बेकरारियां सुन रही थी, जब अचानक इशाम ने उसे खींचकर खुद में भींच लिया। तो कहो कि तुम मेरी होने के लिए तैयार हो, बना लूं तुम्हें हमेशा के लिए अपना। उसे खुद में कैद करते हुए उसने बड़े ही दिलफरेब अंदाज में पूछा था, जैसे वो इनकार कर देगी तो वो पीछे हट जाएगा। लेकिन वो तो शायद आज वापस जाने का कोई भी रास्ता छोड़कर नहीं आई थी। उसके यूं ही कितनी देर खामोश रहने पर उसने मजीद उसके जवाब का इंतजार ना करते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर खुद में कैद कर लिया था। उसकी बेबाक लब बेकरारी से उसके नाजुक वजूद पर फिसलते चले जा रहे थे, और हरम खामोशी से उसकी शिद्दतों को सहती चली जा रही थी। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, वो अपना आप उस शख्स के नाम कर चुकी थी जिसकी बेकरारियां उरूज पर थीं। ये शाम उसकी शिद्दतें हद से बढ़ने लगी तो उसकी बेकरारियों में सांसें लेती वो बेचैनी से उसका नाम पुकार बैठी थी। जब उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए उसने उसके लबों को चूमा था, हरम कुछ भी नहीं बोल पाई थी। उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए, उसकी धड़कनों में इश्तियाल बर्पा करता वो उसके होश उड़ा चुका था। खूबसूरत लम्हात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे, और गुजरते हर पल के साथ वो अपनी बेकरारियां उस पर अया करता चला गया। आसमान पर दूर कहीं बादलों में चांद भी शर्मा कर अपना आप बादलों में छुपा गया था। दूसरी तरफ उन दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी। उसने पुलिस को ये भी बताया था कि उसी शख्स ने बरसों पहले उसके माँ बाप का भी कत्ल किया था, लेकिन इस वक्त उसकी उम्र बहुत कम थी, इसीलिए पुलिस को उसकी बातों पर कुछ खास यकीन नहीं था। लेकिन अब हुए इस हमले की वो भरपूर कार्रवाई करने वाले थे। पुलिस ने बहुत गौर से उसकी बातें सुनकर रिपोर्ट लिख ली थी और उस पर काम भी शुरू कर दिया था, जबकि शाहजम उसे अपने साथ ले आया था। एक होटल में लंच करने के बाद वो उसे होटल वापस ले जाने के बजाय पता नहीं कहाँ लेकर जाने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम तो कह रहे थे कि होटल वापस चलेंगे। उसे किसी और ही सफ़र की तरफ रवा दवा देख कर उसने पूछ ही लिया था। नहीं, हम वापस होटल नहीं आ रहे हैं। मुझे एक और बहुत ज़रूरी जगह पर जाना है, इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो? मुझे होटल में ही छोड़ दो और अपना ज़रूरी काम करके वापस आ जाना। वो उसे देखते हुए बोली थी। शायद वो इस वक्त में कहीं पर भी नहीं जाना चाहती थी। नहीं, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, और अगर वहाँ तुम्हारा जाना ज़रूरी नहीं होता फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेकर जाता। वो होटल तुम्हारे लिए सेफ हरगिज़ नहीं है। रिदम, एक बार तुम पर हमला हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कुछ भी हो, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक वो मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो जाता। वो आदमी आज़ाद हो रहा है और मैं तुम्हारी जान पर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए जहाँ मैं जा रहा हूँ चुपचाप मेरे साथ चलो। वो उसे देखते हुए बोला तो रितम खामोशी से हाँ में सर हिलाकर उसके पीछे रखा जैकेट खुद पर डालते आंखें बंद कर गई थी।
तुम्हें नींद आ रही है क्या? वैसे मैंने रात को तुम्हें इतना भी नहीं जगाया था कि तुम सोती ही रहो। उठो, मुझसे बातें करो। सफ़र काफ़ी लंबा है, मैं बोर हरगिज़ नहीं होना चाहता। ये सफ़र तुमने शुरू किया है, तुम बोर हो या ना हो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहती हूँ। तो जब तुम्हारी मंजिल आ जाएगी, मुझे तंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सच में अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी बुरी बीवी साबित होने वाली हो। उसे अफसोस हो रहा था। अगर अंदाज़ा होता तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करते? वो चेहरे से जैकेट हटाकर उससे पूछने लगी थी। नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं मारिया से शादी करता, ना सोती और ना सोने देती। वो बोल ही रहा था जब रिदम की घुरी ने उसका मुंह बंद करवा दिया। अच्छा सॉरी, तुम सो जाओ, मैं तंग नहीं करता। वो कान पकड़कर बोला तो रिदम ने जैकेट वापस चेहरे पर डाल दिया, जबकि शायज़म दिलकशी से मुस्कुराया। दूसरी तरफ हरम जान, और कितना सोना है, अब बस भी करो, उठ जाओ, वापस घर नहीं चलना क्या? वो बेहद मोहब्बत से उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए उसके चेहरे पर झुका नरमी से पूछ रहा था। आई लव यू शौहर सर, आप बहुत अच्छे हैं। वो नींद से बोझल आंखें खोलते हुए उसके गिर्द अपनी बाहों के हिसार तंग करती उसके सीने से लगते हुए बोली थी। आई लव यू टू मेरी जान, लेकिन बस अब और नहीं सोना, घर वापस चलना है। बहुत वक्त हो गया है, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। आपको उनकी परेशानी की इतनी फ़िक्र क्यों है शौहर सर? आपको तो उनसे कोई मोहब्बत नहीं, तो फिर वो परेशान हो या ना हो, आप इतनी क्यों फ़िक्र करते हैं? मुझे अपनी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से परेशानी है। वो तुम्हें लेकर परेशान हो रहे होंगे। मेरे लिए ना सही, तुम्हारे लिए तो अजीज़ है ना वो लोग। उसे देखते हुए बात ख़त्म कर रहा था। काश मैं दादा जान का ख्वाब पूरा कर पाती, लेकिन सच है, किसी के दिल में ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं जगाई जा सकती। वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बेइंतहा चाहते हैं। उस दिन जब आप मुझे दादा जान से मिलवाने के लिए अस्पताल लेकर गए थे ना, तो मैंने दादा जान से कहा था कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं किसी तरह के ज़बरदस्ती के रिश्ते को नहीं निभाना चाहती। तो पता है दादा जान ने क्या कहा? उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि हरम, तुम ही हो जो मेरे पोते का ख्याल रख सकती हो, उसे रिश्तों से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकती हो, उसे उसके अपनों के पास वापस ला सकती हो। उन्होंने मुझसे कहा, हरम, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, तुम्हें एक ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने पर मजबूर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मेरे पोते से नफ़रत मत करना। बेशक तुम मुझसे नफ़रत कर लेना, लेकिन मेरे पोते से नफ़रत मत करना। उसने बहुत कुछ सहा है, अब उसे मोहब्बत की ज़रूरत है। जाओ, मैं तुम्हें अपने पोते के साथ इज़्ज़त और मान से रुखसत करता हूँ। उसका बहुत ख्याल रखना और वापस ले आना। मैं आपको वापस लाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन आपको आपके रिश्ते ना दे सकी। मैं दादा जान का वादा नहीं निभा सकी। मैं भी किन बातों में लग गई ना। वैसे आप सोच रहे होंगे मैं कितनी बोरिंग बातें करती हूँ। वैसे मैं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हूँ। चले, अब बहुत लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। वो जल्दी से उठ के उसके करीब से उठ गई थी, जबकि वो कितनी ही देर उसकी बातों को सोचता रहा। दूसरी तरफ, ये किसका घर है शायज़म? गाड़ी एक बहुत खूबसूरत, बेहद ही खूबसूरत से घर के बाहर रुकी थी। उसने आँख खोली, थोड़ी देर पहले ही खुली। 1 बजे से शुरू हुआ ये सफ़र अब शाम के 7:30 बजे ख़त्म हुआ था। आखिर वो लोग उस मकाम तक आ गए थे जहाँ शायज़म उसे लेकर जाना चाहता था। वो वादी कालाम की हदूद से बहुत पहले ही बाहर निकल आए थे। उसके यहाँ आने का क्या मकसद था वो समझ नहीं पाई थी, लेकिन इतने दूर वो आया था, ज़रूर कोई वजह थी। ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त का घर है, आ जाओ बाहर, वो लोग कब से हमारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने उन्हें वहाँ से निकलते ही मैसेज भेज दिया था। वो उसकी साइड का दरवाज़ा खोलते हुए उससे बोल रहा था, जबकि वो कुछ कन्फ्यूज सी गाड़ी से बाहर आई थी। ये तो बेहद खूबसूरत घर है, मुझे ऐसे छोटे छोटे घर बहुत अच्छे लगते हैं, उसने मुस्कुराते हुए उसे बताया था, जबकि वो उसका हाथ थाम कर उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। मैं दादा जान से कहूँगा कि हमें काला में एक ऐसा ही छोटा सा घर चाहिए, जिसमें हम कभी भी आकर रह सके, उसने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसके साथ अंदर चली आई थी। और तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए ऊंची आवाज़ में सलाम किया। तो सामने वाले कमरे से बड़ी खुशी से एक चेहरा बाहर निकला था, लेकिन अपनी निगाहों के सामने उसे देखकर उसे शायज़म पर बेहद गुस्सा आया था। ये है मारिया, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त, तुम तो जानती हो इसे। उसने उसके गुस्से की परवाह किए बगैर मारिया का हाथ थाम कर उसे उसके सामने कर दिया था, जबकि वो गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। तुम्हें पता है रितम, जब मुझे पता चला कि तुम दोनों ने शादी कर ली है तो मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई। तुम दोनों की को पहली दफ़ा देख कर ही मैं समझ गई थी कि तुम दोनों में कुछ ना कुछ है। और फिर एक दफ़ा शायज़ ने कहा था कि वो और तुम एक दूसरे के मंगेतर हो, जिसे बाद में तुमने क्लियर कर दिया था।
لیکن اس کے بعد بھی نہ مجھے یقین تھا کہ دونوں میں کچھ تو ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو ہو جائے گا۔ اور دیکھو میرا شک بالکل ٹھیک نکلا، تم لوگوں کا کپل پرفیکٹ ہے۔ اتنی خوشی ہو رہی ہے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر، کیا بتاؤں۔ بتانا بعد میں کر لینا، پہلے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور تمہارا شوہر گرامی کدھر ہے؟ ماریا کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں میں کھانا لگاتی ہوں، سب کچھ تیار ہے، بس تم لوگوں کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بس ابھی آتے ہوں گے۔ تم نے شادی کر لی؟ اس نے حیرانگی سے ماریا کو دیکھ کر کہا تھا۔ پہلے اس کی ڈریسنگ سٹائل نے اسے حیران کیا تھا، لیکن نظر انداز کر گئی۔ کیا تمہیں شاہز نے نہیں بتایا میری شادی کے بارے میں؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، مجھے تو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، اس نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا۔ تو ماریا خود ہی مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ ہاں، ہماری شادی کو 3.5 ماہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے تم سے بھی رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن تمہارا نمبر ہی بند ہو گیا تھا، ورنہ تمہیں بھی ہم اپنی شادی پر ضرور بلاتے۔ تمہارے پاس میرا نمبر تو نہیں تھا، وہ پورے یقین سے بولی تھی۔ اس نے شاہز کو بھی اپنا نمبر ہرگز نہیں دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماریا کچھ کہتی، کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ اس نے گھبرا کر فوراً اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹائے، تو جیسے اپنی آنکھوں پر اسے یقین نہ آیا، سامنے زکی کا مسکراتا چہرہ تھا۔ زکی، تم یہاں؟ وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی، جبکہ زکی مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ کیا ہوا یار، تم اتنی چونک کیوں گئی ہو؟ تمہیں کیا شاہز نے یہاں آنے سے پہلے کچھ نہیں بتایا؟ یار یہ کیا تم دونوں بار بار مجھے گھسیٹ رہے ہو؟ میں کیا تم لوگوں کا غلام ہوں کہ تم لوگوں کی پرسنل باتیں سب کو بتاتا پھروں گا؟ وہ کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے انہیں ڈپٹ کر بولا۔ اچھا سوری، تو اپنا کھانا ٹھوس۔ مجھے لگا تھا کہ اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا۔ یہ چھوڑو، پر اس کا اچھا ہی ہے نا کہ تمہیں سرپرائز مل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ تم لوگوں کی شادی کیسے ہوئی؟ اور تم نے تو اسے دھوکہ دیا تھا نا، تو پھر شادی؟ وہ بہت زیادہ کنفیوز تھی، جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ صبر کرو، کھانا تو کھا لو، سب کچھ بتائیں گے، آرام سکون سے بتائیں گے۔ بس یہ سمجھ لو کہ اللہ نے ہم دونوں کا نصیب ایک ساتھ لکھا تھا۔ میں نے اپنی ساری غلطیوں کی زکی سے معافی مانگی، زکی نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے شادی کی آفر کی تھی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ شاہزم ہماری شادی میں سب سے خاص مہمان تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ شادی کی ساری تیاریاں اس نے کروائی ہے، تو ہرگز غلط نہیں ہوگا۔ باقی آج رات تم یہیں رکو گی تو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، ہماری شادی کیسے ہوئی، کیا ہوا، سب کچھ۔ اس نے مسکراتے ہوئے کھانا اس کے سامنے رکھا تو وہ قدرے ریلیکس ہو کر مسکراتے ہوئے کھانا شروع کر چکی تھی، جبکہ اس کے چہرے کا سکون دیکھ کر شاہزم بھی مسکرا دیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ساتھ ہی ذرا کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ آپ کو سن کر کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔